علیہ وسلم کو نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا، اور پچھلی ساری ترتیب بدل دی۔ پچھلی ترتیب یہ تھی کہ ایک قوم کے لیے ایک نبی، ایک علاقے والوں کے لیے ایک نبی۔ نہیں، آپ پر پہنچ کر اللہ نے وہ ترتیب بدل دی۔ آپ کو ایک قوم اور ایک علاقے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اقوام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم ساروں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ پوری دنیا 6 بر اعظم ہیں جس میں انسان رہتے ہیں، 6 بر اعظموں والوں کے لیے آپ نبی اور رسول ہیں۔ دنیا میں 262 ملک ہیں، آپ 262 ملکوں والوں کے نبی اور رسول ہیں۔ اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، پہلا دن، اس دن کے نبی اور رسول بھی آپ ہیں۔ اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے نبی بنایا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اور آپ نے پہلے دن سے فرمایا کہ میری بعثت دوہری بعثت ہے، میرے ساتھ اللہ نے میری امت کو بھی مبعوث کیا۔ پوری دنیا کے نبی اور قیامت تک آنے والوں کے نبی، اور عمر مبارک بہت تھوڑی۔ پہلے نبی ایک ایک قوم کے لیے نبی بن کر آتے تھے، لیکن ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین بستی والوں کے نبی، ان کی عمر 850 سال تھی۔ ہاں، نوح علیہ السلام کی عمر 1100 سال سے بھی زیادہ۔ اسی طرح نبیوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سال، اور نبی پورے عالم کے ہیں۔ اس لیے اللہ کو شروع سے یہ منظور تھا کہ آپ کی پوری امت کو بھی آپ کی محنت میں شریک کرنا ہے۔ جی، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا، جو بھی آتا تھا وہ داعی بن کر جاتا تھا۔ اس لیے یہ ہمارا کام ہے۔ جب تک امت اس کام کو کرتی رہی، کافروں کے اسلام میں آنے کے راستے کھلے ہوئے تھے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ اپنا ایمان چوٹیوں تک پہنچا ہوا تھا۔ جب دوسروں پر محنت کر رہے تھے تو خود بھی ایمان چوٹیوں پر تھا۔ اب جب محنت کو چھوڑ دیا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان میں بھی کمزوری آ گئی، کافروں کے اسلام میں آنے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس لیے اب وہ ساری کی ساری عزت اور وہ ساری نعمتیں اللہ پھر عطا فرمائیں، اس کا حل وہی ہے کہ پھر اس ذمہ داری پر ہم امت کو کھڑا کریں جس ذمہ داری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو ڈال کر گئے تھے۔ پوری امت کو جس ذمہ داری پر کھڑا کر کے گئے تھے، اس ذمہ داری پر لگنا۔ جب لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں تو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس پھنسی ہوئی انسانیت کو نکالنے کے لیے پہلے اللہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے۔ اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی جس ذمہ داری کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے۔ ختم نبوت کی وجہ سے وہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی، اور وہ تاج جو نبیوں کو پہناتے تھے، ختم نبوت کی وجہ سے وہ تاج اس امت کو پہنایا۔ آپ نے کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، سب کو اللہ کے راستے میں۔ نابینا صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کے بھی سفر آپ پڑھیں گے کتنے سفر ہیں۔ عمرو ابن جموح، لنگڑے صحابی، اللہ کے راستے میں۔ احد سے پہلے وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے 4 بیٹے تھے شیروں جیسے جوان، تو وہ ہر جگہ جاتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ معذور ہو، لنگڑے تھے، کہا تم گھر بیٹھے رہو۔ وہ احد سے پہلے آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرے بیٹے ہر وقت ساتھ جاتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں تم گھر بیٹھے رہو، میرا بھی تو دل کرتا ہے نا میں اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلا کروں۔
آپ نے فرمایا پہلے تو کہا تم معذور ہو، پھر وہی آئی ہوگی، آپ نے ان کے بیٹوں سے فرمایا تم کیوں روکتے ہو اپنے باپ کو؟ بس وہ سمجھ گئے اجازت مل گئی۔ اب گھر گئے لاٹھی پر اور گھر والوں کو بتایا کہ اجازت مل گئی۔ گھر والی نے ہی ان کو اسلام میں داخل کیا تھا، بچوں کو بھی انہوں نے کیا تھا، وہ سب سے آگے ان کی بیوی تھی۔ اس نے اس وقت بس ایک جملہ بولا ان کو پکا کرنے کے لیے، اسی نے شوق دلایا تھا، اسی نے یہاں تک پہنچایا تھا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے تم راستے سے ہی واپس آ جاؤ گے، لنگڑا آدمی ہے ٹھوکر لگے گی واپس آ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اچھا تانا دیتی ہو، کھڑے ہو کے دعا کی کہ اللہ مجھے گھر واپس نہ لانا۔ بس اب وہاں پر گئے، ہاں گھر والوں نے ایک بیٹے کو کہا کہ تم خیال رکھنا، تو وہ دونوں باپ بیٹا لڑتے 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 جب دونوں طرف سے حملہ ہوا تو وہ دونوں شہید ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عمرو بن جموح کو جنت کے بالا خانوں میں دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے اس کی لنگڑی ٹانگ کو صحیح ٹانگ سے بدل دیا، صحیح ٹانگ کے ساتھ جنت میں چلتا ہوا میں نے دیکھ لیا۔ پھر ان کی بیوی آئی، ان کے اونٹ کے اوپر ان کے اپنے خامن کو جنت البقیع میں جا کر دفن کرنے کے لیے۔ اب اونٹ ہر طرف جاتا تھا، مسجد نبوی کی طرف، مدینے کی طرف نہیں جاتا تھا۔ شکایت بہت تنگ آگے شکایت لگائی، اللہ کے رسول یہ اونٹ ادھر نہیں جاتا۔ آپ نے فرمایا اس نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی؟ کہ دعا تو مانگی تھی کہ اللہ مجھے گھر واپس نہ لانا۔ کہ بس وہ دعا قبول ہو گئی ہے نا، اب مرنے کے بعد بھی نہیں جائے گا، اس کو یہیں پر دفن کر دیا جائے۔ لنگڑے بھی ایسے تھے، لنگڑے بھی اللہ کے راستے میں، نابینا بھی اللہ کے راستے میں، بوڑھا بھی بیمار بھی اللہ کے راستے میں۔ ہاں ایک بیمار بوڑھے، ان کو انہوں نے کہا آواز لگی ہے مجھے بھی لے جاؤ۔ بیٹے نے کہا آپ کو نہیں بلا رہے، آپ تو بیمار ہو، وہ صحت مند تشکیل میں بھیجنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو ہمیشہ لبیک کہنا سیکھا ہے، تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ، بھیج دیں ان کی مرضی ہے۔ بیٹا اٹھا کر باہر اس نے رکھا، چادر لینے گیا، واپس آیا تو اتنے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس حال میں بھی اللہ کے راستے میں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے۔ ایک آدمی اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ سفر میں تھے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے اب وہ گرے اور گر کر مر گئے، بھوک کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھوک کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے، میں نے حوروں کو دیکھا کہ اس کو جنت کا کھانا کھلا رہی ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کے پاس کھانے کی کوئی، اس حال میں بھی نکلے ہیں، کچھ نہیں ہے پھر بھی نکلے ہیں۔ ایک باپ اور ایک بیٹا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میں سے ایک چلا جائے، گھر میں مستورات بھی ہیں، اس کی نوجوان کی کئی بہنیں تھیں، کہ یا بیٹا ٹھہر جائے یا بڑا باپ ٹھہر جائے، ایک ٹھہر جائے ایک چلا جائے۔ وہاں کوئی ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، بیٹا کہے کہ میں جاتا ہوں، باپ کہ میں جاتا ہوں، ہر ایک جانے پر اصرار کر رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا چلو قرعہ ڈال لو۔ قرعہ ڈالا تو قرعہ بیٹے کے نام کا نکل آیا کہ بیٹا چلا جائے۔ تو باپ نے اسے کہا کہ دیکھو میں باپ ہوں، باپ کا کتنا حق بنتا ہے، مجھے جانے دو۔ تو اس نے کہا کہ لو کان غیر الجنت لآثرتک، اے ابا جان اگر جنت کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو میں ضرور آپ کو دے دیتا۔ اگر یہ فرماتے کہ چادر باپ بیٹے میں سے ایک لے میں آپ کو دے دیتا، گھر ہے باپ بیٹے میں سے ایک لے میں آپ کو دے دیتا، دنیا کی کوئی چیز ہوتی، لو کان غیر الجنتی، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو وہ میں آپ کو دے دیتا۔ یہ تو جنت کا معاملہ ہے، یہ نہیں دے سکتا۔ ہاں صرف تشکیل پر نہیں جانا، شہید ہونے کے لیے جانا ہے۔ بیٹا گیا اور شہید ہو گیا جی، اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو پھر تو میں آپ کو دے دیتا۔ تو اس لیے ایسے اللہ کے راستے میں جاتے تھے۔ اب جتنی جماعتوں کو آپ بھیجتے تھے، 25 سفروں میں تو آپ خود بھی صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، 25 تشکیلوں میں آپ خود بھی گئے، اور آپ فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ ہر جماعت کے ساتھ چلا جاؤں، لیکن یہاں بھی کام ہے اس لیے ٹھہرنا پڑتا ہے۔ تو جو جماعتیں آپ بھیجتے تھے ان کو جانے سے پہلے ہدایات دیتے تھے، ان کو رخصت کرنے بھی جاتے تھے، پھر
جب وہ واپس آ جاتی تھی تو ان سے کارگزاری بھی سنتے تھے. یہ کارگزاری سننا یہ سنت عمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا ایک حصہ ہے کارگزاری سننا. اس کے مطابق پھر ان کی رہنمائی فرماتے تھے. تو کارگزاری امتحان کے لیے نہیں ہوتی، وہ تو جو بھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں سب پاس ہیں. کارگزاری اس لیے ہوتی ہے، کارگزاری اصل میں آئندہ کے لیے ہدایات ہوتی. آپ نے اعلان میں سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ کارگزاری اور ہدایات ہوں گی. یہ کارگزاری اصل میں ہدایات ہوتی ہے. آئندہ اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ مثلا ایک ساتھی کہتا ہے کہ ہم وہاں گئے تو وہاں نئے لوگ تھے، ان کو کلمہ نماز بھی نہیں آتا تھا، پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے ان کو کلمہ نماز یاد کرایا. اب اس موقع کی بات کیا ہے؟ وہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت جی بڑے حضرات فرماتے تھے کہ جب کلمہ نماز بھی نہیں آتا تو اس کو سب سے پہلے دعوت سکھاؤ. اگر خالی کلمہ نماز سکھاؤ گے نا تو وہاں ماحول تو ہے نہیں، آپ کے جانے کے بعد وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے گا. وہاں تو مشکل سے سال بعد جماعت آتی ہے، تو آپ کے جانے کے بعد وہ پھر پہلے جیسا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو دعوت سکھا دی، چند بول سکھانا، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے. دین کیا ہے؟ اللہ کے حکم، حضور کے طریقے. یہ کیسے زندگی میں آئیں گے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تھوڑی سی دعوت، اس کو چند جملے سکھا دی، پھر اپنے سامنے اس سے دعوت دلوانا، ایک کو، دو کو، تین کو. اب وہ داعی بن گیا، اس کے اندر کرنٹ پیدا ہو گیا. اب وہ نہیں بیٹھے گا. اب اس کے بعد دعوت کے بعد ہم اس کو کلمہ نماز ہی سکھائیں گے، ہماری بنیادیں ہیں. لیکن اگر ہم نہ بھی سکھا سکے، ہم آگے چلے گئے تو وہ پیچھے پھر کر سیکھے گا. اب وہ نہیں بیٹھ سکتا. استعداد پیدا ہوگی. حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اگر شراب مکے میں حرام ہوتی تو کوئی نہ چھوڑتا، لیکن دعوت دیتے 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 اب مدینے میں آ کر اب حرام ہوئی تو 100% نے چھوڑ دی. حضرت طلحہ کے گھر میں وہاں پر کھانے کی دعوت تھی صحابہ، کچھ صحابہ کی. تو ان کے بیٹے تھے حضرت انس جو حضور کے خادم تھے. تو انہوں نے کھانا کھانے کے بعد شراب پیتے تھے. ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن حضور ان کو کہہ رہے تھے کہ یہ لگتا ہے حرام ہو جائے گی، پہلے سے ڈرا رہے تھے. پھر کہہ رہے تھے کہ نماز کے وقت نہ پیا کرو. آہستہ آہستہ کر کے حرام کی نہیں، نماز کے وقت نہ پیا کرو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا نماز میں کیا پڑھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو گالیاں دے رہے ہو بجائے عبادت کے. پھر آہستہ 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 پھر آ کر اب جب اعلان، ادھر ان کے گھر میں دعوت چل رہی تھی، اب شراب پینے، آخر میں شراب پیتے تھے. تو اعلان کی آواز آئی، لیکن اچھی طرح واضح نہیں تھا، اسپیکر تو نہیں تھے اس وقت. تو حضرت ابو طلحہ نے سب کو کہا بھائی ٹھہر جاؤ، اعلان ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ شراب حرام ہو گئی اور ہم نے ایک گھونٹ بھی پی لیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں. ٹھہر جاؤ. انس بچے تھے، ان کو کہا جاؤ دیکھ کر آؤ. تو وہ یہی اعلان تھا ان کا. مدینہ کی گلیوں میں آدمی حضور نے بھیجا ہے کہ سب کو بتا دو کہ شراب حرام ہو گئی. اللہ نے آیت نازل کر دی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوه، بچو اس سے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، یہ ناپاک چیز ہے. اب کسی نے نہیں پی. جب آ کے بتایا کہ یہی اعلان ہو گیا ہے، شراب تو حرام ہو گئی، سب نے پھینک دی. ایک نے بھی نہیں کہا کہ ایک گھونٹ تو پی لوں، آخری دفعہ پی لوں. ایمان اندر اتر گیا تھا. دعوت دیتے 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 ایمان اندر آ گیا ہے. جب ایمان آ گیا ہے تو اب نہیں پی سکتے. ایمان آدمی کو احکامات پر کھڑا کرتا ہے. پورے دین پر آدمی چل سکتا ہے. استقامت ملے گی ایمان کے بقدر، اخلاص آئے گا ایمان کے بقدر، ہر عمل کی قیمت لگے گی ایمان کے بقدر، پورے دین پر چلے گا ایمان کے بقدر، اور تنہائیوں کے گناہوں سے بچے گا ایمان کے بقدر. اور ایمان بنتا ہے دعوت دینے سے. اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے زیادہ فائدہ ہمیں دعوت دینے میں ہے. ایک آدمی کو لے کر دعوت دو، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونے کو بتانا. سب کو ہم یہی کہیں گے اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. ساری مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. 7 آسمان اور زمین اللہ کے سامنے، 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، فرشتے، انسان، سب کچھ، یہ سب اللہ کے سامنے ایک رائی کے دانے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. جیسے رائی کا دانہ ہے
7 آسمان زمین کے سامنے بہت چھوٹا ہے، ایسے 7 آسمان زمین اللہ کے سامنے اس سے بھی زیادہ چھوٹے ہیں۔ ان ساروں کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت۔ جبرائیل علیہ السلام اتنا بڑا فرشتہ ہے، یہ آسمان سے زمین، زمین سے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال۔ پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال، ہر 2 آسمانوں کے درمیان 500 سال۔ اور جبرائیل علیہ السلام اصلی حالت میں کھڑے ہوں تو ان کا سر 7ویں آسمان سے اوپر ہوتا ہے اور پاؤں 7ویں زمین سے نیچے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ ان کا قد 14,000 سال سفر کرو اتنا لمبا قد ہے، لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں تو یہ باغوں میں اڑنے والی سب سے چھوٹی چڑیا اس کے برابر ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ایک چڑیا جتنے رہ جاتے ہیں، ہیبت اور عظمت کی وجہ سے۔ ایک دن آئے گا جب اللہ اسرائیل کو کہیں گے کہ جبرائیل کی بھی روح نکال دو، جو میرے عرش کے نیچے ہے اس پر تو موت آنی ہے، جبرائیل کی بھی روح نکال دو، اسرافیل کی بھی روح نکال دو، میکائیل کی بھی روح نکال دو، اب کون بچ گیا؟ وہ کہیں گے اللہ اس پوری کائنات میں یا آپ ہیں یا میں ہوں اور کوئی نہیں بچا۔ کہیں گے مت مر جا، وہ بھی مر جائے گا۔ پھر 7 آسمان اور زمینوں کو ہاتھ میں پکڑ کر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر کوئی اور جواب نہیں ہوگا، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی ہے جو بڑا زبردست ہے۔ پھر ساری دنیا کو زندہ کریں گے، ساری دنیا کو، جس کی دنیا میں لاش بھی نہیں ملی تھی، جس کو بم سے جلا دیا گیا تھا، جن کے جسموں کی ہڈیاں بھی جلا دی تھی، جن کو ختم کر دیا، ان کو بھی اللہ لائیں گے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، تمہارے اگلے اور پچھلے یہ سب وہاں جمع ہوں گے۔ سب کچھ اس دنیا میں اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ پوری دنیا ایک برتن کی طرح ہے، برتن والے کی مرضی ہوتی ہے کہ اس میں میٹھا پکائے یا نمکین پکائے، برتن تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسے یہ ساری کائنات، اس کے ہر ذرے میں اللہ کا حکم ایسے چلتا ہے جیسے روح آدمی کے جسم میں چلتی ہے، اسی کے حکم سے ہوتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس اللہ کو راضی کر لو، پھر کامیاب ہو جاؤ۔ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو مکے والوں نے پناہ نہیں دی، آپ نے کہا مجھے پناہ دو، ابو سفیان نے کہا نہیں، ابو جہل نہیں، سب نے کہا نہیں، آپ کو مکے میں نہیں داخل ہونے دے۔ اللہ سبب بناتے ہیں۔ ایک جبیر ابن مطعم ابن عدی ایک سردار تھا مکے کا، اس نے کہا میں پناہ دیتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا تم ان کے کیا لگتے ہو؟ اس نے کہا تم ان کی طرف غلط نظر سے دیکھو پھر میں بتاؤں گا کیا لگتا ہوں، خبردار ان کو کوئی دیکھے۔ تو اس وقت آپ نے کہا کہ اللہ آپ نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتے ہیں، مکے والے بھی میرے دشمن، طائف والے بھی میرے دشمن۔ پھر کہا کہ اللہ اگر آپ میرے سے راضی ہیں تو مجھے ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں، ساری دنیا ناراض ہو جائے، میری دشمن بن جائے، مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں۔ اور اگر آپ ناراض ہو گئے تو آپ کے چہرے کے اس نور کی قسم جس کے طفیل ساری اندھیریاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے انسانوں کے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، اے اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى وَلَكَ الْعُتْبَى حَتَّى تَرْضَى، اے اللہ آپ کو راضی کرنا تو ضروری ہے، جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں اللہ کو راضی کرنا ضروری۔ اور آپ نے فرمایا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ کو تو اس نے دنیا میں ناراض کر دیا، یہ لوگ بھی ضرور آگے جا کر اس کے دشمن بنیں گے۔ اور جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دیا، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے، اللہ اس کے لیے سب کی طرف سے کافی ہے۔ میں اللہ کی مانوں گا، تمہاری نہیں مانتا، اللہ کی مانوں، اللہ کو خوش کرنا، اللہ سے محبت کرنا، اس جیسی محبت کوئی نہیں کر۔ 7 ارب انسانوں سے آپ محبت کرو، آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو ایک اللہ دیتے ہیں، اس جیسی محبت کوئی بھی نہیں کرتا۔ یحبہم یحبہم، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک دفعہ اس سے دوستی لگا لو بس، پھر وہ دور نہیں جانے دیتے، دور جانے لگے تو پھر کہتے ہیں کدھر جاتے ہو، دور نہیں جانے دیتے۔
پھر کسی اور سے دوستی لگاؤ گے تو اس کو بعض دفعہ مار دیں گے کہ تمہیں تو اپنے لیے بنایا تھا. تو اللہ سے محبت کرنا. اب جو کہے کہ مجھے صرف اللہ چاہیے اس کو اللہ مل جاتے ہیں، اور جو کہے کہ میری خواہشات بھی پوری ہوں اور اللہ بھی مل جائیں تو پھر تو قیامت تک بھی نہیں مل سکتی. ہاں، جو کہے کہ میں سب کچھ قربان کر، مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ چاہیے، تو پھر اللہ کہتے ہیں چل کے آؤ گے ہم دوڑ کے آئیں گے. تم ایک بالشت آؤ گے ہم ایک ہاتھ کے برابر آئیں گے، ایک ہاتھ کے برابر میری طرف آؤ گے میں ایک باں کے برابر تمہاری طرف آؤں گا. ہاں، تم چل کر آؤ گے ہم دوڑ کر آئیں گے. لیکن جو کہے کہ مجھے اللہ چاہیے اور جو کہے کہ خواہشات بھی پوری کرنی ہے پھر نہیں، وہ غیرت مند ذات ہے. ما احد اغیر من اللہ. ہاں، ایک صحابی بہت غیرت مند مشہور تھے، سعد ابن عبادہ. ہاں، حضور نے فرمایا تھا نہیں، لوگوں نے کہا جی وہ بہت غیرت مند ہے، کہا نہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ میں غیرت مند ہوں اور میرے سے زیادہ اللہ غیرت مند ہے. اس نے یہ حکم دیا ہے، ایسا ہی ہوگا. ہاں، ایسا ہی ہوگا. ہاں، اس لیے اللہ غیرت مند ذات ہے. ہاں، ہر ایک سے دوستی لگاؤ گے تو پھر ان سے نہیں بن. اوروں کے لیے بھی کیا، اللہ کے لیے بھی کیا تو کہیں گے انہی کے پاس لے جاؤ. صرف اللہ کے لیے کیا ٹھیک ہے. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اب اللہ کے راستے میں جب آپ جماعتوں کو بھیجتے تھے تو ان کو ہدایات دیتے تھے، اور جب واپس آتی تھی جماعتیں تو ان سے کارگزاری سنتے تھے. اب یہ کارگزاری اس لیے ہوتی ہے تاکہ کام صحیح رخ پر آ جائے، کام صحیح رخ پر آ جائے. ہم تو سب سیکھنے والے ہیں، سنانے والے بھی سننے والے بھی. بس کوئی بات کسی موقع کی بزرگوں سے سنی ہوتی ہے تو وہ عرض کر دیتے ہیں کہ اس موقع پر یوں کریں. جیسے عرض کیا نا کہ وہ کہتے ہیں نئے ساتھی کو ہم غسل کے فرائض یاد کراتے رہے تو ان کو بتاتے ہیں کہ اس موقع کا یہ کام نہیں تھا، اس موقع پر سب سے پہلے اس کو دعوت یاد کرانی. ہم کہیں بھی جائیں سب سے پہلے دعوت شروع کرنی ہے. کسی جگہ کام شروع کرانا ہے، تعلیم کبھی نہ شروع کرو. حضرت جی کہتے ہیں تعلیم ہمارے کام کی بنیاد نہیں، ہمارے کام کی بنیاد دعوت ہے. گشت شروع کرو، کہیں بھی محنت شروع کرو وہاں گشت سے شروع کرو. گشت شروع کرنا ہے، مشورہ شروع کرنا ہے، پھر تعلیم شروع کرنی ہے. اپنی جگہ پر ہوگی تو فائدہ دے گی، ہر چیز اپنی جگہ پر. اس طریقے سے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اعمال کی کارگزاری سنانی. جو بھی ساتھی یہاں کارگزاری سنانے کے لیے آئے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھر میں داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان بھی ساتھ داخل ہو جائے گا. بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان نہیں داخل ہو سکتا. پھر گھر میں جا کر کھانا کھاؤ گے بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان بھی شریک ہو جائے گا، اور اگر بسم اللہ پڑھی تو پھر شیطان نہیں شریک ہو سکتا. آپ ایک دفعہ کھانا نوش فرما رہے تھے، ایک نوجوان آیا، ایک دفعہ ایک بچی آئی تھی، ایک دفعہ نوجوان. اس نے لقمہ اٹھا کے کھانے لگا تو آپ نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑ لی؟ سارے کھا رہے ہیں. آپ نے صحابہ سے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ اس آدمی کا ہاتھ ہے. کہا نہیں، دو ہاتھ ہیں، تمہیں نظر نہیں. اس کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہے. آج بھی کوئی آدمی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھائے تو اس کے ہاتھ کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہو. اگلی بات بھی فرمائی ایک جگہ کہ بیوی کے پاس جاؤ گے بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو شیطان بھی شریک ہو جائے. ہر کام تو سال میں ایک رات آتی ہے، آپ نے فرمایا، جس میں آسمان سے مصیبتیں نازل ہوتی، مصیبتیں نازل ہوتی. اس لیے ہر رات کو برتن ڈھک کر سویا کرو. حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے برتن ڈھک دو. بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا رکھ دیا تو ساری دنیا کے شیطان اس کو نہیں الٹ سکتے. بسم اللہ شیطان کے لیے ایٹم بم کی طرح ہوتی. اس لیے ہر آدمی کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے لگائے ہیں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. حفاظت کر رہے ہیں. ہم سوتے ہیں، چوہا آ کے کان نہیں کتر کے لے جاتے، فرشتے حفاظت کر رہے ہیں. لیکن جب آدمی غسل خانے میں جاتا ہے تو فرشتے الگ ہو جاتے ہیں. پھر
شیاطین چھیڑتے ہیں عورتوں کو بچوں کو، تو حضور نے ایک دعا بتائی کہ غسل خانے کی دعا پڑھا کرو، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ یہ پڑھ لو اب کوئی تم شیطان کو نظر ہی نہیں آؤ گے۔ آیت الکرسی پڑھ لے آدمی شیطانوں کو نظر ہی نہیں آتا۔ دعائیں بتائیے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح جو ہے اعمال کی کارگزاری، یہاں سے جاتے ہوئے یہاں سے تو عرض کر رہا کہ کارگزاری بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنی ہے بجائے کچھ اور کہنے کے، بسم اللہ، اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف کرا دے، ہماری کراچی کی جماعت ہے، ہماری تشکیل فلاں جگہ ہوئی تھی، یا فلاں ملک میں گئے تھے، یا فلاں جگہ اتنی مسجدوں میں کام کیا، اتنی جماعتیں نقد نکلی، اتنی مسجدوں میں 5 اعمال ترقی ہوئی، یا شروع ہو گئے 5 اعمال، یا بعض اعمال کتنا ہوا، وہ ساری بات بتا کر بس اس طرح کارگزاری شروع کرنی۔ اور کسی ساتھی کا کوئی عیب ہو وہ نہیں بتانا چاہیے، کسی کا گناہ بتانا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی کا عیب اور گناہ لوگوں کو بتانا یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ کو ذکر کرو گے پھیلے گا، ذکر نہیں کرو گے اللہ ختم کر دیں گے۔ حضرت عمر نے دیکھا شراب پی رہا ہے، انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، جب وہ آیا اس کو کہا، کان میں بلا کر کہا کہ میں نے اس دن والی بات کسی کو نہیں بتائی۔ اس نے کہا اب بھی امیر المومنین کان قریب کرو، میں نے بھی اسی دن توبہ کر لی تھی۔ ذکر نہیں کریں گے اللہ ختم کر دیں گے، ذکر کریں گے پھیل جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اخبار نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اخباروں والے یہ مسلمانوں کے گناہ بتاتے ہیں چھپانے کی بجائے، اور ظاہر تو وہ اور زیادہ پھیل جاتے ہیں، اور زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بتانا ہی نہیں چاہیے، جس چیز کو ختم کرنا ہے اس کا ذکر ہی نہ کرو، اور لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے چاہیے۔ 2 آنکھیں اللہ نے ہمیں دی ہے، ایک اپنی کمیاں تلاش کرنے کے لیے، اور دوسری آنکھ دوسروں کی خوبیاں دیکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِيَحْجِزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِن نَفْسِكَ، تمہیں لوگوں کے عیب دیکھنے سے روک دیں وہ عیب جو خود تیرے اندر ہیں۔ ہر آدمی کو فرما رہے ہیں کہ تیرے اندر جو عیب ہیں یہ تجھے لوگوں کے عیبوں کو دیکھنے سے روک دینا چاہیے۔ ہمارے اپنے اندر ہیں تو کسی کو کیا دیکھیں، نبیوں کے علاوہ ہر ایک میں گناہ ہیں، تلاش کرو گے ہر ایک میں، بزرگ میں بھی ملیں گے، لیکن نہیں، دیکھنا ہی نہیں ہے، حکم یا نہ دیکھو۔ اتہموا انفسکم وظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے اوپر بدگمانی کرو، میری ابھی تک دعائی ٹھیک نہیں ہوئی، میری ابھی تک نماز ٹھیک نہیں ہوئی، میرے، اور کہ یہ تو ماشاء اللہ ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو گے تو قیامت کے دن پوچھ نہیں ہوگی، بدگمانی کرو گے تو پوچھا جائے گا کیوں کی تھی، دلیل لاؤ۔ اس لیے عیب نہیں بتانے، خوبیاں بتانے، وہاں کے لوگوں میں یہ خوبیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں۔ جماعت نکلی ہو تو یوں کہنا کہ اللہ کے فضل سے نکلی ہے، نہ نکلی ہو تو یوں کہنا کہ ہماری سستی سے نہیں، لوگ تو بڑے اچھے تھے۔ جیسے طائف میں آپ نے اپنی شکایت ایک دفعہ بھی نکالنا، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، یوں نہیں کہا، یوں کہا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی شکایت کرتا ہوں، میں اچھی ترتیب سے نہیں رکھ سکا، آپ جیسی دعوت کون دے سکتا، یہ اللہ کو پسند آیا، کمی اپنی اور خوبی تو اس لیے اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب جو ساتھی جو جماعتیں کام کر کے آئی ہیں ان کے ایک ساتھی یہاں کارگزاری سنانے کے لیے آ جائیں، اور بھی کوئی جماعت ہو ان کے ساتھی بھی آ جائیں۔ جی سنو، برابر ہے، آپ کے برابر ہے، شروع آپ کے سامنے ہی ہے، اور اونچا کر دیا نا آپ، اونچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 منٹ کی تو ترغیب دی تھی کہ بجائے سلام کے بسم اللہ پڑھنی ہے، جب آدمی آئے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، ہماری جماعت نمبر 526 گجرانوالہ کی جماعت ہے۔ جماعت 8 افراد پر مشتمل ہے،
7واں کی جماعت ہے. ہماری تشکیل انڈونیشیا ہوئی تھی. الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے جماعت نے 111 دن انڈونیشیا میں کام کیا. کل 37 مساجد میں کام ہوا. اللہ کی فضل و کرم سے 8 سے روزے کی نقد جماعتیں موصول ہوئیں, 2 چلے کی نقد جماعتیں وصول ہوئیں, اور 60 افراد نے جو جماعت پوری نہیں بن سکی تھی انہوں نے ہماری جماعت کے ساتھ ہی وقت لگایا. آپ نے کوشش تو کی ہوگی کہ ان کی بھی جماعتیں بنائیں, کوشش تو کی ہوگی. جماعت بنانے کی کوشش کی, لیکن ساتھی کسی جگہ پہ 2 کسی جگہ پہ 3 جماعت نہیں بن سکی. اس میں ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک بستی میں 2 مل گئے, 3 مل گئے, دوسری بستی میں 2 مل گئے, 5 کی بھی جماعت ہوتی ہے. جب ہم بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے ساتھ رکھنے کی بجائے ان کی الگ تشکیل کرو, اس کی کوشش کرنی چاہیے آخری حد تک, کیونکہ وہ الگ جائیں گے نا ان پر بوجھ پڑے گا, ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا. ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے تو وہ احساس پیدا نہیں ہوگا ذمہ داری کا, اور ان پر بوجھ نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک ہے چلیں. آپ نے تو اکثر مساجد ایک مسجد سے دوسری مسجد کا فاصلہ 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گاڑی کا سفر ہوتا تھا, 40-50 کلومیٹر. اچھا چلیں جی, تو اس لیے پھر وہ 2-3 ساتھیوں کو مشاورت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ہی جوڑ رہتے تھے. 2 جماعتیں چلے کی نقد وصول ہوئیں, اور 1 جماعت انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جولائی کے آخر تک 4 ماہ کے لیے پاکستان آئے گی. ماشاءاللہ. 3 جماعتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اجتماع سے پاکستان 4 ماہ کے لیے آئیں گی, اور 1 جماعت انشاءاللہ کل پاکستان پہنچ رہی ہے. ان کی فلائٹ, آج کی فلائٹ ہے, کل انشاءاللہ پاکستان پہنچے گی. یہ جو 37 مساجد تھیں ان میں سے 8 مساجد کے اندر 5 اعمال موجود تھے, 16 مساجد کے اندر جزوی اعمال تھے, اور 13 مساجد کے اندر کوئی عمل نہیں تھا. تو الحمدللہ جیسے بڑوں کی رہنمائی ہے اسی طریقے سے جن میں 5 اعمال موجود تھے کوشش کی کہ اپنے سامنے ان سے اعمال کروائے جائیں. جن کے اندر جزوی اعمال موجود تھے انہیں ترغیب دے کے 5 اعمال پہ آمادہ کیا, اور اپنے سامنے کچھ سے اعمال کروائے بھی. اور جن میں اعمال موجود نہیں تھے وہاں جماعت بنائی, جماعت بنا کے تو وہاں اعمال بھی شروع کروائے. الحمدللہ جماعت کی جو اپنی ترتیب تھی, سارے ساتھی کچھ 2-2.5 گھنٹے صبح صادق سے پہلے اٹھ جاتے تھے, کچھ 1.5 گھنٹہ پہلے, اور آخری ساتھی بھی 1 گھنٹہ پہلے صبح صادق سے پہلے اٹھ جاتا تھا. اور فجر کی نماز سے پہلے آپ نے جو اعمال ہیں وہ ساتھی تقریباً سارے پورے کر لیتے تھے. فجر کے بیان کے بعد مشورہ کر لیتے تھے. مشورے کے اندر کل کی کارگزاری ہو جاتی تھی کہ کس کس سے ملاقات ہوئی. مشورے کے اندر مقامی احباب بھی شریک ہوتے تھے, اور آئندہ والا جو دن ہے اس کی ترتیب بن جاتی تھی کہ کس کس سے ملاقات کرنی ہے, کون کون ملاقات کرائے گا. مشورے کے بعد اور ناشتے کے درمیان ساتھی جوڑیوں میں 1.5 گھنٹہ کے لیے گشتوں کے لیے نکل جاتے تھے. مسجد کے ارد گرد جو گھر تھے ان میں ملاقاتوں کے لیے, دکانوں کے اندر ملاقاتوں کے لیے, اور ناشتے کے بعد پھر بھی 2-2.5 گھنٹے دوبارہ گشت کرتے تھے انفرادی طور پہ جوڑیوں کے اندر. اور عشاء کی نماز کے بعد پھر 2-2.5 گھنٹے جوڑیوں میں گشت کرتے تھے. یہ جماعت اپنے اعمال اس طریقے سے کرتے تھے. دن کے اوقات میں مقامی احباب مل جاتے تو خصوصی ملاقاتیں بھی کر لیتے تھے, اور جو عمومی اعمال ہیں گشت وغیرہ کے وہ بھی الحمدللہ ہو جاتا تھا. اس طریقے سے الحمدللہ کام کیا. اللہ کی توفیق کے ساتھ ساتھیوں نے مقامی جماعت کے اندر اعلان وغیرہ بھی سیکھ لیا, متکلم کی بات بھی کر لیتے تھے, ترغیب وغیرہ بھی دے دیتے تھے. اس کے اوپر مقامی ساتھی بہت خوش ہو جاتے تھے. بعض اوقات بعض جگہ پہ 6 صفات بھی مقامی زبان کے اندر ہی کر لیتے تھے, اور عشاء کی تعلیم بھی انڈونیشیائی زبان میں کتاب سے پڑھ کے اس کی ترغیب بھی دے لیتے تھے.
माशाल्लाह जमात का आपस में जोड़ था। जी अल्हम्दुलिल्लाह जमात का आपस में बहुत अच्छा जोड़ रहा। गाहे बगाहे किसी वक्त को थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, लेकिन वो वक्ती तौर पे फिर उसी वक्त उसको ख़त्म कर देते थे। अच्छा, स्टूडेंट से भी मुलाकातें हुई? स्टूडेंट्स जी मुकामी भाइयों से ये गुजारिश करते थे कि तालिब इल्मों से मुलाकात कराएं। जमात में साथी ऐसे मौजूद थे इलाके के अंदर जो रिटायर्ड को अफसर हैं, आर्मी वाले, पुलिस वाले, लेक्चरर्स, स्टूडेंट, सबसे मुलाकातें कोशिश करके सबसे मुलाकातें की अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह उलमा भी मिले वहाँ पर? उलमा से भी? अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद के अंदर पाकिस्तान से वक़्त लगा कर गए हुए साथी मौजूद थे। पाकिस्तान से पढ़ कर गए हुए बहुत सारे उलमाए कराम मौजूद थे और उनके साथ हुसूसी मुलाकातों के लिए जमात के जो ज़िम्मेदार थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आलम हैं, तो उनके लिए मुलाकातों के लिए 5-10 किलोमीटर तक भी मुलाकातें करने के लिए जाते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो इंडोनेशिया में किस इलाके में काम किया आपने? हमारी तश्कील इंडोनेशिया में रियाऊ प्रोविंस में थी। उसके 5 ज़िलों के अंदर तश्कील थी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 ज़िलों के अंदर ही जमात ने काम किया अल्लाह की तौफीक के साथ। माशाल्लाह। तो क्या जज्बा बना, अब हर साल 3 चिल्ले का इरादा किया साथियों ने? जी जमात के साथियों ने सब ने इंशाल्लाह हर साल 3 चिल्ले का इरादा किया है और रोज़ाना 8 घंटे का इरादा किया है और माहाना 10 दिन का इरादा किया है और मस्तूरात की जमात के साथ भी इंडोनेशिया जाने का इरादा किया है। वापसी पे इंडोनेशिया में जो वहाँ मरकज़ी बुज़ुर्ग हैं भाई हुसैन साहब, उन्होंने खसूसी अराइवमेंट के बुज़ुर्गों के लिए सलाम अर्ज़ किया कि सबको मेरी तरफ से सलाम कहना, और एक उन्होंने गुजारिश और ये की थी कि जिन रुख पे फ़र्ज़ करें आपकी जमात ने काम किया है, दोबारा जमात है तो वो इसी रुख पे अराइवमेंट वालों से गुजारिश करें कि इसी रुख पे जमात भेजें, उसका रुख चेंज ना किया जाए ताकि काम मजबूत हो जाए इसी तरीके से। शोबे खतूत वालों को वो रुख बता दिया। तो आप हजरात वहाँ पर वीज़ा मिल गया था, लोग इतने अच्छे थे, असर भी ले रहे थे, तो आप वापस क्यों आ गए? वहीं वक़्त बढ़ा लेते। जी वीज़ा मेरा ख्याल है कि एक ही दफ़ा एक्सटेंड होता है, एक दफ़ा हमने एक्सटेंशन ले ली थी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के ज़मान वो भी ऐसे ही जाते थे अल्लाह के रास्ते में, बस फ़र्क ये था कि वहाँ वापसी की तारीख़ नहीं लिखी होती थी। हमारी वापसी की तारीख़ लिखते हैं कि फ़लाँ तारीख़ को वो वापस पाकिस्तान पहुँच जाते। उनके ज़माने में वापसी की तारीख़ नहीं लिखती थी, या तो दीन ज़िंदा होगा या हमारी कब्रें भी वहीं बन जाएंगी। उक़बा बिन नाफ़िअ चलते चलते मिस्र, अलजायर, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश, इन सारे मुल्कों में इस्लाम ज़िंदा किया, और मराकश के आगे समुंदर ही समुंदर है, उस पर लिखा हुआ एंड ऑफ द अर्थ, ज़मीन ख़त्म हो जाती यहाँ। वहाँ पहुँच गए, लोगों ने कहा हज़रत आगे तो ज़मीन ही नहीं बस समुंदर है। आगे जाके अमेरिका था, लेकिन उस ज़माने तक ज़ाहिर नहीं हुआ था, वहाँ कोई मखलूक भी नहीं रहती थी। लोगों को यही पता था कि यहाँ ज़मीन ख़त्म हो जाती, तो सारों ने कहा कि यहाँ ज़मीन तो ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने अपना घोड़ा समुंदर में दाखिल कर दिया, और फिर जब उसके सीने तक पानी आया तो कहा या असफ़ा, है अफसोस, वापसी पर अफसोस कर रहे हैं। अभी वहाँ एक शहर है उसका नाम ही या असफ़ा, उन्हीं के नाम पर वो लिखा है जो लफ्ज़ उन्होंने बोला था। और फिर कहा कि अल्लाह इसलिए वापस जा रहा हूँ कि लोग कहते हैं ज़मीन ख़त्म हो गई। अगर मुझे पता होता कि इस समुंदर के पार भी कोई मखलूक आबाद है, लबल्लग़्तु इलैहिम रिसालतल इस्लाम, तो मैं दीन का पैगाम उन तक भी ज़रूर पहुँचाता। हम कश्तियाँ बनाते, जो भी करते, लेकिन छोड़ते नहीं। अब लोग कहते हैं ज़मीन ख़त्म हो गई, तो सहाबा पक्के तबलीग वाले थे ना, वो ये कहते थे अल्लाह इसलिए वापस जा रहे हैं कि ज़मीन ख़त्म हो गई। हम क्या कहते हैं, अल्लाह इसलिए वापस जा रहे हैं कि पैसे ख़त्म हो गए हैं। कोई कहता है अल्लाह इसलिए वापस जा रहा हूँ कि छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। कोई कहता है इसलिए वापस जा रहा हूँ कि दिन ख़त्म हो गए। कोई क्या कहता है, कोई वहाँ क्या कहते थे, वो कहते थे अल्लाह इसलिए वापस जा रहा हूँ कि तेरी ज़मीन ख़त्म हो गई। वही उक़बा बिन नाफ़े की कब्र अलजायर में है। सहाबा की दुनिया में फैली हुई कब्रें वो बताती हैं कि वो दीन के लिए कैसे फिरे थे। अच्छा, तो आप हजरात को कोई शौक़ नहीं हुआ कि हमारी भी कब्र कहीं वहीं बन जाए?
جی شوق اس طرح کے تھے ساتھیوں کے، لیکن ادھر سے رائے سے ہم سن کے گئے تھے کہ آپ سے 210 دن سے زیادہ ہم وقت نہیں لگا سکتے، 20 دن آپ نے واپس آ کے بھی لگانے ہیں. یہ ساری ہدایات ہمارے سامنے تھی. کوئی آپ وہاں سے خط لکھ دیتے کہ ہم بڑھانا چاہتے ہیں، ہم سال کر دیتے ہیں، تو بزرگ کہتے ٹھیک ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے، آؤ جی. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بیرون سال کی جماعت ہے ثوابی کا، کل 6 ساتھی ہے. ہمارا تشکیل ہوا تھا انڈونیشیا میں. انڈونیشیا میں تھے، سال کی جماعت ہے. سال کی جماعت ہے جی. چلیں. تو وہاں پہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے 5 مہینے اور 22 دن کام کرنے کا موقع دیا. تو اسی دوران ہم نے کل 80 مساجدوں میں کام کیا. 80 مساجدوں میں کام کیا. وہاں پہ مقامی کام کے اعتبار سے جو کام کی نوعیت تھی، تو ایک پہاڑی علاقہ تھا، دیہاتی علاقہ تھا، یعنی سمندر کے کنارے ایک پہاڑی علاقہ تھا. تو وہاں پہ کل 5 مساجد میں اعمال تھے. ایک مسجد میں 4 اعمال تھے اور 4 مساجد میں جزوی اعمال تھے. تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی فضل سے اور ساتھیوں کی محنت سے 14 مساجدوں میں اعمال شروع ہو گئے. ان حضرات سے ہم نے اپنے سامنے اعمال کرائے ماشاء. تو انہوں نے ماشاءاللہ اعمال کرائے. اور وہاں پہ جو پرانے ساتھیوں کی تعداد تھی وہ کل 6 پرانے ساتھی تھے. اس میں 4 ساتھیوں کے 4 مہینے لگے تھے اور 2 ساتھیوں کے 3 دن لگے. کون سا علاقہ تھا یہ؟ یہ علاقہ تھا گنو کتل. گنگ اس کی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور کتل جنوب کو کہتے ہیں، یعنی جنوبی پہاڑی علاقہ تھا. اور وہاں پہ کل ہمارے ساتھ جو نقد وصولی ہوئی، کل 133 افراد ہمارے ساتھ نقد وصول ہوئے، جس میں الحمدللہ 12 ساتھی پاکستان کے لیے حصول ہوئے تھے. لیکن ایک ساتھی کو ویزا نہیں ملا، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کا کوئی مسئلہ تھا، اور باقی 11 ساتھی وہ جوڑ کے لیے آئے ہوئے تھے. الحمدللہ ابھی بھی وقت میں چل رہا ہے. اس کے علاوہ 28 افراد ہمارے ساتھ چلے کے لیے وصول ہوئے، چلے 4 مہینوں کے لیے انڈونیشیا میں وقت لگانے کے لیے. تو اپنی ترتیب سے مراکز والے اس کو اپنی ترتیب سے چلاتے ہیں. اور 49 افراد ہمارے ساتھ سیروزے کے لیے تیار ہوئے. 49 افراد نے ہمارے 3 ہمارے ساتھ نقد جماعتیں ملی، سیروزے کی ان کو ہدایت بیان کر کے اس کو رخصت کر دیا، اور باقی افراد نے ہمارے ساتھ وقت لگایا. اور اس کے علاوہ 35 افراد ہمارے ساتھ کم و بیش اوقات کے لیے وصول ہوئے. اس میں کچھ ساتھی 7 دن کے لیے بھی تھے، کچھ ساتھی عشرہ کے لیے بھی تھے، اور زیادہ تر طلباء اس میں تھے وہ یک روزہ کے لیے ہمارے ساتھ وصول ہوئے تھے. اور وہاں پہ جو ہم نے کل فاصلہ طے کیا تھا، تقریباً 350 کلومیٹر فاصلہ ہم نے طے کیا تھا. اس میں 3-4 جگہ ایسے آئے ہوئے تھے کہ 10 کلومیٹر سے لے کر 12 کلومیٹر تک پہ ساتھیوں نے پیدل سفر کیا. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ٹھیک ہے، آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری 7 افراد پر مشتمل جماعت ہے. کراچی سے ہماری جماعت بنی تھی. تھوڑا قریب ہو جائے آواز. کینیا ہماری تشکیل تھی. کینیا کا ایک علاقہ ہے گاریسا، وہاں سے ایک ٹاؤن ہے واجر، وہاں سے مضافات اتحاد کا علاقہ تھا جنگل کا، وہاں ہماری تشکیل تھی. 3 مہینے الحمدللہ وہاں کام کیا. 26 مساجد میں الحمدللہ کام ہوا. 26 مساجد میں سے 13 جماعتیں سے روزے کی نگ نکلی. ہمارے ساتھیوں نے ہدایت دی، ہمارے سامنے الحمدللہ انہوں نے یعنی نکلے. اور ایک ضلع کی جماعت نگ الحمدللہ تیار ہوئی اور مرکز کے حوالے کیا. ایک ساتھی پاکستان کے لیے الحمدللہ آیا، اور 7 ساتھیوں نے ہمارے ساتھ انفرادی وقت لگایا سے روزہ کی. اور ایک جماعت گاریسا کا وہاں اجتماع ہے الحمدللہ، وہاں سے تیار ہوئی. اور 24 مساجد میں تقریباً 9 مساجد میں جزوی اعمال تھے. الحمدللہ ساتھیوں نے کوشش کیا، ان کو ترغیب دیا، تو الحمدللہ کام تھوڑا سا آگے بڑھا. بقا 17 جماعت میں کام کی تربیت نہیں تھی، وہ الحمدللہ کام یعنی پرانے ساتھی تھے لیکن چونکہ وہاں خشک سالی تھی تو وہ لوگ جنگل میں گئے ہوئے تھے. تو الحمدللہ صبح مشورے میں بیٹھتے تھے. 5 اعمال کے الحمدللہ کافی یعنی ان کو ترغیب دیتے تھے، اور الحمدللہ کچھ مساجد میں اعمال بڑھے ماشاءاللہ. اچھا، وہاں کتنے فیصد مسلمان تھے؟ یہ ہمارے صومالیہ کے باؤنڈری پر الحمدللہ تشکیل تھی، وہاں 100% مسلمان تھے. وہاں 100% تھے، ماشاءاللہ. اچھا، اور بجلی تھی وہاں پر؟ بجلی تھی لیکن وہ کیا نام ہے پنکھے وغیرہ چل نہیں رہے تھے، وہاں ان کا مسئلہ تھا، بجلی نہیں تھی. اچھا، یعنی کنیکشن تھا لیکن ہمارے ہوتے وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے تھے. کام نہیں کر رہی. تو پھر
آپ حضرات نے جو مشقت برداشت کی ساتھیوں کو فضائل بھی سناتے تھے اس کے؟ جی الحمدللہ فضائل سناتے تھے کہ یہ مشکل وقت تو گزر جائے گا لیکن اللہ پاک اس پر جو دیں گے انشاءاللہ وہ بقایا رہیں گے انشاءاللہ. یہ فضیلت مشقت تو ختم ہو جاتی ہے اور بدلہ اس کا کبھی پھر ختم نہیں ہوتا. وہاں الحمدللہ ایسے قرآن کے ساتھ ایسے محبت کرنے والے تھے کہ ہمیں بھی رشک آ جاتا تھا. ان کے چھوٹے بڑے اور الحمدللہ ان کے جوان نسل زیادہ تھی. الحمدللہ ہمارے ساتھ اس بات کے لیے فکر کرتے ان کے ساتھ یعنی بات ہو جائے ہر الحمدللہ سارے مسجد میں آتے تھے. ان کے چھوٹے بھی بڑے 100% الحمدللہ یعنی نمازی تھے. تو الحمدللہ ان کے جو ہے نا خیمے تھے تو ہمارے ساتھ جو دلیل ہوتے تھے الحمدللہ ہماری خصوصی ملاقات میں بھی اور عمومی گشت میں الحمدللہ ہر خیمے میں ان کے پاس جاتے تھے. وہاں موٹی موٹی زبان وہاں کی سیکھ لی تھی ساتھیوں نے؟ تھوڑا بہت الحمدللہ تھوڑا بہت سیکھا تھا. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت ننکانہ صاحب سے 11 ساتھیوں پہ مشتمل اور 27 دن کی تشکیل ہوئی تھی ڈیرہ غازی خان کا قصبہ ٹبی کیسرانی. الحمدللہ 9 مساجد میں کام کیا. 4 مساجد کے اندر جزوی اعمال موجود تھے، 5 مساجد کے اندر اعمال نہیں ہو رہے تھے. وہاں پہ الحمدللہ ہر مسجد کے اندر اعمال ہم نے اپنے سامنے شروع کروا دیے اور 10 جماعتیں سے روزے کی وصول ہوئیں. 2 جماعتیں چلے 4 مہینے کی نقد وصول ہوئی جن کو وہاں مقامی مرکز میں روانہ کیا اور 1 جماعت کی وصولی ہو گیا. وہ انشاءاللہ شب جمعہ سے اللہ کے راستے میں روانہ ہو جائے گی. ماشاءاللہ مقامی احباب ہمارے ساتھ گشتوں ملاقاتوں میں بہت شامل ہوتے تھے. ہر مسجد کے اندر نوجوان ساتھیوں نے پرانے ساتھیوں نے گشتوں ملاقاتوں کے اندر تقریباً ہر فرد سے ہماری ملاقات کروائی. بازاروں کے اندر بھی، مختلف شعبوں کے اندر بھی، علماء کرام سے بھی، اور ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا وہاں پہ جا کے. تو ماشاءاللہ جو جماعتیں وہاں سے سروزے کے نکلی تھیں، خاص طور پہ 9-10 محرم کی چھٹی تھی تو 40 کے قریب افراد سروزے کے لیے وصول ہوئے تھے. تو انہوں نے جس گاؤں میں گئے وہاں سے ہر گاؤں سے نقد جماعت نکالی. نئے ساتھی ہوتے تھے لیکن بڑی محنت کرتے تھے. ہماری جماعت کے ساتھیوں نے بھی نصرت کی. 2 ساتھی چلے جاتے تھے گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے. تو ماشاءاللہ وہ بڑی محنت سے آگے انہوں نے نقد جماعتیں بھی اللہ کے راستے میں روانہ کی. تو اس طرح سے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو بہت فائدہ ہوا کہ انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہم بھی اپنے علاقے میں آ کے اسی طرح اپنا وقت بھی بڑھائیں گے اور اپنی محنت بھی بڑھائیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے جماعت کا تعلق ضلع مردان سے ہے. اندرون سال کی جماعت ہے. 12 ساتھیوں پر مشتمل جماعت ہے. تھوڑا قریب ہو جائیں. جی. ابتدائی تشکیلوں کے بعد ہمیں لمبا رخ ملی. ہمارا لمبا رخ تھا. اندرون سال کی جماعت تھی آپ کی؟ جی ہاں. کہاں کی؟ مردان کی. مردان کی. تشکیل کہاں کی تھی؟ یہ لمبا رخ تھا کشمیر جیکب آباد جیل میکسی تک. کشمیر سے لے کر کشمور سے کشمور سے لے کر جلمکسی تک. جی ہاں. سندھ بلوچستان. جی ہاں. یہ پٹ پیٹر کنارے کے ساتھ ساتھ 100 کل بستیوں میں تقریباً 110 بستیوں میں اور 5 بیٹھکوں میں کام کرنے کا موقع ملا. اللہ کی فضل اور کرم سے 7 مہینے بیرون کے لیے نقد وصول ہوئے اور 21 جماعتیں اللہ کی فضل اور کرم سے چلے 4 مہینے کے وصول ہوئے اور 17 جماعتیں اللہ کی فضل اور کرم سے روزے کے لیے وصول ہوئے. اور اس مساجدوں کے اندر 6 مساجدوں کے اندر 5 اعمال ہمارے سامنے شروع ہوئے. باقی جزء اعمال تھے. تقریباً 36 مساجد یا 35 مساجدوں کے اندر جزء اعمال شروع ہو گئے اور ہمارا کل جوڑ 13 جوڑ ہو گئے. جوڑوں میں اجتماعی کھانا تو نہیں ہوتا تھا؟ 2-3 جوڑوں میں نہیں ہوا تھا، باقی سارا جوڑوں میں ہوا تھا. اچھا چلو، آپ نے ان سے مذاکرہ تو کیا ہوگا کہ مناسب نہیں ہے؟ جی ہاں. ہم جب قریب پہنچ جاتے تو دونوں ذمہ دار ساتھی ان جوڑ کے مقام پر جا کر ان کو سمجھاتے تھے. وہ حضرات فرماتے ہیں ادھر فائدہ نہیں ہوتا. پچھلا جوڑ جب ہو تو وہیں ان کو سمجھا دیں کہ اگلے جوڑ میں کھانا نہ بناؤ. جی بس اس وقت پہلے سے بنایا ہو نا. قریب جا کے سمجھائیں گے تو پھر تو وہ تیاری کر چکے ہوتے ہیں، اب رکنا مناسب نہیں ہوتا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو سالانہ 4 مہینے کی نیت کی سب ساتھیوں نے؟ انشاءاللہ. روزانہ 8 گھنٹے؟ جی ہاں. ٹھیک. آؤ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری لاہور کی جماعت ہے 6 ساتھیوں پر مشتمل اور 7 ماہ کے لیے ہماری تشکیل موزمبیق میں ہوئی تھی. ویزے کی دشواریوں کی وجہ سے صرف 58 دن وہاں کام کرنے کا موقع ملا اور ان 58 دنوں میں ہم نے 17 مسجدوں کے اندر کام کیا. اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ اس تشکیل کے دوران 4 جماعتیں چلے 4 مہینے کی ہمیں وصول ہوئیں اور 11 جماعتیں سہ روزے کے اعتبار سے اللہ کے راستے میں نکل گئیں. مسجدوں کے احوال یہ تھے کہ 17 میں سے 5 مساجد ایسی تھیں جن کے اندر 5 اعمال موجود تھے، باقی مساجد کے اندر جزوی اعمال موجود تھے. تو ہم جس مسجد میں جاتے تھے وہاں سب سے پہلے مقامی ساتھیوں کو جمع کرتے تھے، ان سے احوال لیتے تھے اور اس کے بعد ان کو اس پر ان کا ارادہ کرواتے تھے کہ آپ اس بات کا ارادہ کریں کہ 5 اعمال کی پابندی کیا کریں، اور پھر اپنے سامنے اعمال ان سے کروانا شروع کروا دیتے تھے. جب وہ خود اعمال کرتے تھے تو جذبہ بنتا تھا، وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے. اکثر مساجد سے جو سروزے کے لیے نکلے ساتھی وہ ان کے اپنے ہی اعمال کی برکت سے نکلے، خود گشتیں کرنے سے، خود ملاقاتیں کرنے سے الحمدللہ ان کی جماعتیں تیار ہو گئی. الحمدللہ بہت بڑا ملک ہے اور 3 صوبوں میں ہمیں تشکیل ملی تھی، مپوتو، غادا اور یمبین، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے صرف 2 صوبوں میں ہم کام کر سکے. اور ایک صوبے کے اندر بھی اتنے فاصلے پر مساجد تھی کہ 50 60 کلومیٹر پر ایک مسجد تھی، اور جن علاقوں میں ہماری تشکیل تھی وہاں مسلمان نسبتاً کم تھے، تو مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑتا تھا. یعنی صبح ناشتہ کر کے نکلتے تھے ساتھی اور بعض اوقات 4 5 گھنٹے پھر کر مسلمان کو ڈھونڈتے تھے اور 4 ملاقاتیں 5 ملاقاتیں کارگزاری میں آتی تھی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جس سے ملاقات ہوتی تھی وہ مسجد میں آ جاتا تھا، اور جو مسجد میں آ جاتا تھا پھر اس کے لیے کام سمجھانا، کام لینا آسان ہو جاتا. اسی کی برکت سے الحمدللہ پھر 4 مہینے کے لیے اور چلے کے لیے بھی ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے. ماشاءاللہ. کون سی زبان میں آپ دعوت دیتے تھے؟ ہمارے ساتھی انگلش اور اردو بولنے والے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں آسانی ہمارے ساتھ فرما دی. 2 ترجمان ہمیں میسر آ گئے. وہاں پہ شروع میں دوسری مسجد ہوئی، تھوڑی ترغیب تھی، تھوڑی محنت کی، تو 2 ساتھیوں نے ہمارے ساتھ چلا لگانے کا ارادہ کیا. وہ دونوں پرانے ساتھی تھے اور پہلے سے وقت لگاتے رہتے تھے. ان کی وجہ سے پھر ہمیں یہ زبان کی مشکل نہیں آئی. البتہ ہمارے پاس ساتھیوں نے اس دوران میں وہاں کی مقامی زبان پرتگیزی میں دعوت دینا بھی سیکھی. ماشاءاللہ. جوڑ تھا ساتھیوں میں؟ جی الحمدللہ. خوش رہے؟ جی اللہ کا تہجد کا اہتمام کرتے تھے؟ جی اللہ کا احسان. سب ساتھی باقاعدہ سالانہ 4 مہینے کی نیت بھی کی؟ بالکل سب کے ارادے ہیں. اسٹوڈنٹس پر بھی محنت کی؟ اصل میں اسٹوڈنٹس کا وہ اتنے تھوڑے مسلمان ہیں وہاں پر کہ اسٹوڈنٹس کا عنوان ڈھونڈنا ہی مشکل ہے نا. وہ تو جو مل جائے وہ بڑی بات ہے. 4 5 گھنٹے گشت کرنے کے بعد کتنی ملاقاتیں ہوئی؟ 6 ملاقاتیں ہوئی، 8 ملاقاتیں ہوئی، 7. اب یہ بڑی ملاقات ہے، 6 7 ملاقات ہوئی، تو اس میں اسٹوڈنٹس کو ڈھونڈنا ایک الگ سے بات لگتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جامعہ چترال کی انویشا کے لیے 7 مہینے کے لیے 9 ساتھیوں پر مشتمل الحمدللہ ہماری تشکیل اوپر کر لیا. سماٹرا جزیرے میں تشکیل ہوئی. وہاں پہ 3 مہینہ 20 دن بڑی محنت کرنے کا موقع ملا. کل وہاں سے جکارتا سے کتنی دور ہے انڈونیشیا میں جہاں آپ کی تشکیل تھی؟ یہ جہاز کا تقریباً 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. 2.5 گھنٹے جہاز میں سفر. جمبی پروونس سے پھر آگے 9 گھنٹے پھر ہم اپنے رخ پر پہنچے. پہاڑی علاقہ تھا اور جنگلات تھے زیادہ تر، اور الحمدللہ کل مساجد 33 مساجد میں بڑی محنت ہوئی. 3 چلو کی جماعتیں 6 جماعتیں اللہ کے فضل سے نکلی اور 6 جماعتیں بھائی روزے کے اللہ کے راستے میں نکلی، اور 35 افراد نے بھائی مختلف گاؤں سے ہمارے ساتھ بھائی 3 دن لگائے، اور ایک عالم نقد پاکستان کے لیے وصول ہو گئے، سال لگانے کے لیے پاکستان آئے، اور 22 افراد نقد تیار ہو گئے پاکستان آنے کے لیے. تو ان سے بھائی ہم نے وصول لی. کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، کسی کے پاس ایکسپائر تھے، تو ان کو ہم نے ترغیب دی کہ بھائی اپنی تیاری کرے. تو زیادہ تر ساتھیوں نے اپنے پاسپورٹ بھی بنا لیے. پھر مراکز والوں کے مشورے کے مطابق ان کی 2 جماعتیں بنی، اور پھر مشورے کے مطابق انشاءاللہ اکتوبر سے وہ پاکستان آئیں گے 4 مہینے لگانے کے لیے. زیادہ مساجدوں میں بھائی جزوی اعمال تھے، تو الحمدللہ محنت سے 10 مساجد میں اپنے سامنے ان سے بھائی اعمال کرائے. ماشاءاللہ. جماعت میں جوڑ رہا الحمدللہ. تہجد میں اٹھتے تھے سارے ساتھیوں نے انفرادی اور اجتماعی اعمال کی پابندی کرتے تھے. اچھا. دعا کتنی دیر کرتے تھے؟
دعا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تک ساتھی دعا کرتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ حضرات بھی کریں گے نا؟ کہتے ہیں ہم 1 گھنٹہ بھی دعا کرتے تھے. اچھا، اور ملاقاتیں گشتیں کتنی دیر کرتے تھے روزانہ؟ گشتیں ہم تقریباً روزانہ 4 گھنٹے گشتیں کرتے تھے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سال اندرون کی جماعت ضلع خاران کی ہمارے ذمہ دار بھائی کا نام مجیب الرحمان ہے اور ہماری 11 ساتھیوں پہ مشتمل ہے. ہماری بڑی لمبی رخ ملا 2 ضلع یعنی کہ ضلع مانسہرہ اور ضلع بٹگرام 4 تحصیلوں پہ کام ہوا 8 مہینے 25 دن کی، اور کل میں تقریباً 130 مساجد میں کام ہوا، اور 130 مساجد میں اللہ پاک کی فضل سے 7 مہینے کی 5 جماعتیں وصول ہوئی، اور اس میں 3 چلے کی 30 جماعتیں اللہ پاک کی فضل سے وصول ہوئی. 30 جماعتیں چلے کی 30 جماعتیں چلے کی 3 چلے کی وصول ہوئی، اور سیروزی کی 75 جماعتیں وصول ہوئی. 75 جماعتیں سروزے کی. ماشاءاللہ. اور اس میں 5 اعمال والے معظم میں 34 تھے، اور کل جوڑ 16 ہو گئے، اور جوڑوں میں انفرادی بھی اکثر کھانا ہوتے تھے اور اجتماعی بھی کھانا ہوتے تھے، اور کل سفر میں 525 کل سفر ہوا، اور اس میں تقریباً لمبی سفر 17 کلومیٹر ہوا تھا. اس کے بعد ریون سے ہمارے نصرت والے جو مہمان آئے تھے 5 جماعتیں آئی تھیں اللہ پاک کی فضل سے. یہ ہماری کارگزاری ہے اللہ پاک. جماعت میں جوڑ ہے الحمدللہ اللہ پاک کی فضل سے بہت جوڑ ہے. آپ تو کوشش کرتے ہوں گے کہ ہر مسجد سے 3 چلے کی جماعت نکلے. کوشش تو بہت کی، بس ہماری کمزوری کی وجہ سے. لوگ تو بہت اچھے تھے الحمدللہ، عملوں میں جڑتے تھے، ہمارے کمزوری کی وجہ سے نہیں نکلے. اللہ قبول فرمائے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری جماعت خیرپور میرٹھ سے ہے. 7 مہینے کی تنزانیہ کے لیے ہماری تشکیل تھی. 13 مساجد میں کام کیا، 45 دن وہاں پہ رہے. ان 13 مساجد میں سے 4 مساجد میں جزوی اعمال تھے، 9 مساجد میں اعمال نہیں تھے. جن مساجد میں اعمال نہیں تھے وہاں پہ ترغیب ہوئی، کچھ شکل صورت تھی تو وہاں پہ جماعت بنائی، اس کو مضبوط کیا، اس کے ذریعے سے گشت ملاقاتیں کی کہ وہاں پہ کام مضبوط ہو جائے. اور جن مساجد میں جزوی اعمال تھے ان کو ترغیب دی گئی کہ 5 اعمال مضبوط ہو جائے. جہاں پہ گھروں میں تعلیم نہ ہوتی تھی تو عشاء کے بعد جو تعلیم کرتے تھے سواحلی زبان میں، تو وہی کتاب ساتھیوں کو ترغیب دیتے تھے کہ آج کون لے کر جائے گا اپنے گھر میں یہ کتاب، جا کے تعلیم کر لے. تو بعض اوقات ساتھی لے جاتے تھے، وہ اپنے گھر میں تعلیم کرتے تھے، وہی کتاب فجر میں لے کر آ جاتے تھے. پھر ان کو ترغیب دی جاتی تھی ایسی کتاب اپنے لیے لیں اور اپنے گھروں میں اسی طرح سے تعلیم کریں. اس کے ساتھ ہی جن مساجد میں کام نہیں تھا بالکل، وہاں پہ جماعت بنانے کی کوشش ہوئی. اللہ کے فضل سے وہاں پہ جماعت بنی اور محنت بھی ہوئی. جہاں پہ جزوی اعمال تھے ساتھیوں کو گشت میں ساتھ استعمال کرتے تھے تاکہ نمازوں کی تعداد بڑھ جائے. بعض مساجد میں 1-2 نمازی تھے تو وہاں پہ محنت ہوئی 2-3 دن. اللہ کے فضل سے 2 سے 3 صفوں تک بھی ہو جاتی تھی بات الحمدللہ. باقی ساتھیوں کے اعمال انفرادی طور پر رات کے 2:30 بجے 3 بجے تک ساتھی سارے اٹھ جاتے تھے. انفرادی اعمال اپنے تہجد تک پورا کر لیتے تھے، فجر تک انشاءاللہ. اس کے بعد دن میں گشتیں ملاقاتیں ہوتی تھی، اور اثر جو ہے پہلے وقت میں ہو جاتی تھی. وہاں پہ مجھے جو بذات خود ایک چیز ان کی پسند سب سے زیادہ آئی وہ یہ تھی، بات سمجھ میں نہ آئے پھر بھی جم کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. عصر کی نماز ہوتی تھی 4 بجے، 6:15 بجے تک مغرب ہوتی تھی. 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے وہ بیٹھ کے جم کے بعد سمجھے تھے. جب ہم واپسی میں گشت سے واپس آ کے ان سے پوچھتے تھے بھائی ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی جمے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ دین کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن جم کے کام کرنا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے 8 ساتھی تھے، سارا کا آپس میں جوڑ تھا الحمدللہ، خوب آپس میں محبت تھی، کام کرتے رہے. ابھی اللہ کے فضل سے واپس آئے ہیں ہفتے والے دن ہمارے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ میں زبان کا تعلق اتنا ہی ہے جتنا جسم میں زبان ہے. جسم آدمی کا 80 کلو ہے، اس میں 10 گرام کی زبان ہے، باقی 79 کلو اور 990 گرام زبان کے علاوہ ہے. اسی طرح تبلیغ میں بولنے کا ترجمے کا تعلق تو صرف 10 گرام ہے. 2 چھٹانک کی زبان ہے، 2 چھٹانک تبلیغ میں بولنا ہے. باقی کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کی ذات عالی پر یقین، اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت،
उम्मत की शफ़क़त और हमदर्दी का दिल में भरा हुआ होना और आखिरत का इस्तेहज़ार, ये सिफ़ात जितनी होंगी तो हमारी बात उन पर असर करेगी। मौलाना इलियास साहब जिन मेवातियों में काम करते थे वो उनकी बात को नहीं समझते थे, लेकिन कहते थे बाबा जी पर रहम खाओ, नहीं निकलोगे तो मर जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो समझ न आए, जैसे ये माशाल्लाह करते रहे, कहते हैं वहाँ वालों को समझ नहीं आता था फिर भी बैठे रहते थे। अल्लाह कबूल फरमाए। और क्या नीयत की, अब सालाना 4 माह देंगे क्या? इंशाअल्लाह अज़ीम साथियों ने हर दूसरे साल सफ़र का इरादा किया है और जिनकी उम्र नहीं है उन्होंने 4 महीने का इरादा किया है। अच्छा, वहाँ पर स्टूडेंट्स में, मास्टरों में भी मेहनत हुई, उलमा में भी हुई, खवास में भी हुई? अल्लाह के फजल से हमारी जमात में 2 टीचर हजरात थे, तो उनके ज़रिए से टीचर हजरात पर मेहनत हुई। अल्लाह के फजल से वो फिरोज़े के लिए निकले, फिर वहाँ पे नुसरत हुई, तो उसका ये असर हुआ कि उन्होंने अपने यहाँ जो हॉस्टल्स थी वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट को जमा किया, फिर यहाँ से टीचर्स को ले गए, वहाँ पे बात भी करवाई अल्लाह के फजल से। माशाअल्लाह। तो जैसे हजरात कहते हैं कि उमूमी गश्त के दरमियान खुसूसी गश्त नहीं है, लेकिन कभी ज़रूरत हो तो स्टूडेंट्स के लिए या प्रोफेसरों के लिए या मास्टरों के लिए वो एक जमात खुसूसी भेज सकते हैं। इसका कहीं मौका एक दो बस्ती में ऐसा मौका मिला। अच्छा, ठीक है, कभी मौका मिल गया, ठीक है। जमात मशवरा किस वक्त करती थी? फजर के बाद। फजर के बाद मशवरा कर, कितनी देर का मशवरा होता था? मशवरा 20 मिनट से 22-25 मिनट में ख़त्म हो जाता। तकाज़े सोचते थे उसमें? जी जी, कैसे नमाजी अगर कम है किसी मस्जिद में तो उसकी फ़िक्र होती थी कैसे नमाजियों को बढ़ाया जाए, अगर नमाजी होते थे तो कैसे उनको अल्लाह के रास्ते में निकाला जाए, इसकी फ़िक्र होती थी। मकामी हजरात को भी जोड़ लेते थे मशवरे में कि कैसे इनके ऊपर मेहनत हो जाए, अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले बन जाएँ, काम को मस्जिद बनाने वाला बन जाए। मशवरा मजबूत हो तो काम मजबूत होता है, मशवरा कमज़ोर हो तो काम कमज़ोर होता है। मशवरा रोज़ाना ज़रूरी नहीं कि हम फजर के बाद करें। अगर आप फजर के बयान के बाद हमने देखा कि मकामी साथी इस वक्त मशवरा करते हैं तो फिर तो हम ज़रूर हम भी उनके साथ शरीक होंगे, क्योंकि हमारी और उनकी एक ही जमात बनकर काम करना है। और अगर वो उस वक्त मशवरा नहीं करते, वो कहते हैं हमारा मशवरा शाम को होता है, तो हम भी ना करें, हम भी अपना मशवरा 9 बजे कर लेंगे, तालीम से पहले कर लेंगे। ये वक्त सबसे बेहतरीन वक्त होता है सुबह सुबह का गश्तों के लिए। सुबह सुबह लोग वहाँ तो जाग रहे होंगे इंडोनेशिया में? जी जी, तंजानिया में थे। अच्छा जी, तो वहाँ लोग नहीं सोते, यहीं पर ये बीमारी है, वरना बाहर मुल्कों वालों से पूछो, सब लोग जाग रहे होते हैं। सुबह सुबह की गश्तें, सुबह दिमाग ताज़ा होता है, सुबह मेहनत। तो मशवरे में फिर मशवरा इसलिए होता है कि तकाज़े सोचना, उन तकाज़ों में से कौन से तकाज़ों को पहले लेना है, उनके पूरा करने की अमली शक्लें बनाना, तकाज़ों के पूरा करने की अमली शक्लें बनाना। और फिर बाज़ फौरी तकाज़े होते हैं, बाज़ ऐसे, इसलिए तकाज़ों को सोचना। मशवरा सिर्फ तकसीम अमाल के लिए नहीं होता कि अमाल तकसीम कर लो, तालीम कौन करे, बयान कौन करे और बस छुट्टी। मशवरा मेहनत का मशवरा है, हम किस तरह मेहनत करें कि ये बस्ती हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत वालों की बस्ती बन जाए। ये बस्ती ये दीन की मेहनत करने वालों की बस्ती बन, ये ज़मींदारों की बस्ती नहीं, ताजरों की बस्ती नहीं, ये हुजूर की मेहनत वालों की बस्ती। तो इसकी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। सारा दिन अपने आप को मशगूल रखना, फारिग रहना गुनाहों का दरवाज़ा खोलता है। कहते हैं अगर आप फारिग हो तो कपड़े फाड़ के सीना शुरू कर दो, फारिग ना रहो। हज़रत जी फरमाते थे लगे रहना, थक जाओ तो सो जाना, लेकिन फारिग ना रहना, फारिग नहीं रहना, लगा रहे आदमी, लगा रहे जी। और मजाक ना हो, संजीदगी हो। जमात मजाक करेगी तो आगे चल के मजाक यकीनन दुश्मनी में और लड़ाइयों में बदल जाता है। मजाक नहीं करना। हमारे साथ नौजवान लड़के भी होते हैं, मजाक नहीं करना चाहिए। संजीदगी इस्लाम ने सिखाई। हज़रत उमर फरमाते थे जो आदमी मजाक करता हो वो उम्मत के किसी काम को संभालने की उसके अंदर इस्तेदाद नहीं है, वो कभी अमीर नहीं बन सकता। इसलिए बहरहाल तो इसलिए हम कोशिश करें संजीदा रहने की, इकट्ठे जाएं, इकट्ठे आएं, संजीदा रहें और संजीदगी के साथ सारे मामलात करें। जमात में चलते हुए हमारा इतना ही जोड़ हो जितना इकट्ठे नमाज पढ़ने वालों का जोड़ होता है। एक दूसरे के फ़ोन लेना, एक दूसरे के पते लेना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह के लिए इकट्ठे हुए थे, अल्लाह के लिए जुदा हो गए। तो इस तरीके आपस में जोड़ जितना होगा उतना अल्लाह उस जमात से काम, जिस जमात में 3 सिफ़ात होंगी उससे अल्लाह खूब काम लेते हैं।
آپس کا جوڑ بڑھتا رہے، تبلیغی فکر بڑھتا رہے اور دعا کی قوت بڑھاتے رہنا، دعا مانگنا، اللہ سے خوب دعائیں کرنا۔ مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے راستے میں بھی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آپ داعی بھی ہیں، اللہ کے راستے میں بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں اور تہجد کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں۔ هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی بخشش چاہنے والا؟ هل من مستشف، ہے کوئی شفا چاہنے والا؟ هل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ هل من مبتلا، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا؟ تو اس لیے ہم کوشش کریں رات کو تہجد، ذکر، تلاوت، دعا کرتے تھے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ اب نماز کی تیاری فرما لیں، لیکن یہ درخواست ہے کہ صبح کا بیان جب بھی ختم ہو، ہدایات 10 بجے شروع ہوں گی، صبح ہدایات 10 بجے انشاءاللہ شروع ہوں گی، تو 10 بجے تک آئیں گے یا لیٹ آئیں گے؟ پوری جماعت اکٹھی ہدایات سنیں گی تو وہاں جا کر ایک ذہن ہو